نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات میں یہود کی جن شرارتوں کا ذکر تھا، تلاوت کردہ آیت میں ان کی ایک اور شرارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے ان دونوں آیات کا لفظی ترجمہ دیکھیں۔ وقالو اور کہتے تھے، اہل کتاب دونوں، یہودی بھی اور نصرانی بھی، لن يدخل الجنہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے، الا مگر من کان ہودن او نصارا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، ان دو کے علاوہ قطعاً کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ قل فرما دیجئے، آتوا برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہ محسن اور وہ نیکوکار ہو، فلہ تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دنیا میں جتنے لوگ کسی مذہب کے پیروکار ہیں تو ہر مذہب کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ انسان کو نجات کا راستہ میسر آ جائے۔ نجات کی راہ تلاش کرنے کے لیے مذہب کی اتباع یا مذہب کا نام لیا جاتا ہے یا اس کی پیروکاری کی جاتی ہے۔ اب دنیا میں جتنے مذاہب کے پیروکار ہیں انہوں نے اپنے مذہب کو ہی نجات کا راستہ قرار دیا، اور ہر دور میں اللہ نے یہی نجات کی راہ دکھانے کے لیے دنیا میں انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا تھا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرم تک۔ اب یہود و نصارہ کا طریقہ واردات کیا تھا؟ تو قرآن پاک نے چونکہ ان سابقہ ادیان کی تصدیق بھی کی ہے، ان نبیوں کو بھی سچا کہا، اور ایمان والے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو سچا کہتے ہیں۔ ان پہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم بھی ان کو اللہ کی طرف سے منزل من اللہ نازل کردہ کتابیں مانتے ہیں، بعد میں اس میں انہوں نے تحریف کر دی۔ اب قرآن پاک نے جا بجا جو مصدقاً اس کی تصدیق کی ہے، اب اس تصدیق سے انہوں نے ایک فائدہ اٹھایا یہودیوں نے اور نصرانہ عیسائیوں دونوں نے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب قرآن ان کے نبی کی بھی تصدیق کر رہا ہے، جب قرآن اس نبی پہ نازل ہونے والی کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تو فی الفور جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو تسلیم کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ الٹ ہو گیا۔ الٹ کیسے ہوا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جب اس تصدیق کو اپنے حق میں استعمال کر کے اہل ایمان کو بھی اپنی طرف اور سب کو اپنی طرف دعوت دینے، یعنی چاہیے یہ تھا کہ وہ اس تصدیق کو سمجھتے ہوئے خود آ جاتے رسول اللہ کے دربار میں، خود ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ مسلمان ہوتے، انہوں نے دیگر لوگوں کو بھی اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ اب کیسے کھینچتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو جی، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ ایمان رکھتے ہیں اور ان پہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ عیسائی کہتے تھے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب کو مانتے ہیں۔ اب تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان پر نازل ہونے والے قرآن کو مانتے ہیں، تو اس قرآن کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب ضرورت کیوں نہیں تھی؟ کہ جب تمہاری اپنی کتاب یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، جب تمہاری اپنی کتاب کہتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، ان پہ نازل ہونے والی کتابیں برحق ہیں، اور دین اور شریعت اور یہ کتابیں اور یہ نبی جو ہے لوگوں کو نجات کی راہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، تو یہ کام تو بہت پہلے ہو چکا ہے۔ اب اس کی ضرورت کسی نیز نبی کی ضرورت کیا ہے؟ نہ نیز دین کی ضرورت ہے، اور یہ تصدیق بتا رہی ہے کہ ہم سچے ہیں،
ہمارا نبی سچا ہے، اس میں نازل ہونے والی کتاب سچی ہے، تو جب یہ تصدیق ہو چکی ہے تو پھر ہماری بات مانو، نیا کام شروع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے آؤ ہماری طرف، حق پر حامی ہیں، لن يدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر ان کی دیکھا دیکھی ساتھ والوں نے بھی رنگ پکڑا۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا، تو یہودیوں نے ایک دعویٰ کیا، عیسائیوں نے اپنا دعویٰ کر دیا، ہم ہی راہ نجات پر ہیں اور دین حق پر ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم ہی اس راستے پر ہیں۔ اب ان سب کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں غلط کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم ٹھیک ہیں، جو آباء و اجداد کے طریقے پہ چل رہی ہیں، باپ دادا کے دین پر، تو ہم لوگ ٹھیک ہیں۔ کسی نئے کام کی، نہ نبی کی، نہ کتاب کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے آپ کو ہی وہ نجات کا راستہ اور صراط مستقیم پر اور ہدایت پر سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جنت میں داخل ہمارے سوا کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اب قرآن پاک نے اس کا رد کیا ہے اور صاحب لفظ میں بتا دیا کہ اصل میں نجات کی راہ کیا ہے؟ تو نجات کا راستہ دین ہوا کرتا ہے انسانیت کی اصلاح کے لیے۔ کائنات میں دین کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ اصلاح کے لیے۔ اس میں انسان کے نظریے کی، اس کی فکر کی، ایمان کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس کے اعمال کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس کی معاشرت، معیشت، ساری چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور ایسا دین یا ایسا نام لینا کہ جس میں اصلاح کا کوئی پہلو نہ ہو، وہ انسان کو نجات کے راستے کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ اب دیکھ لیں دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ لوگ یہ دعویٰ کر رہی ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، آیا ان کی زندگی کے اندر عملی طور پر بھی اصلاح کا کوئی راستہ موجود ہے کہ نہیں؟ اب قرآن پاک نے کہا کہ ان کی اعمال کو دیکھ لیں، جبکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا، اور ساتھ ہی تلکا امانیہم، کچھ خواہشات ہیں، صرف وہی ہیں، ان کے پاس عمل کے لیے کوئی صراط اور راستہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی بات ہے کہ قرآن پاک کے جو ظاہری الفاظ ہیں، اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آؤ یہ جنت کا راستہ ہے۔ ایک ہوتا ہے جنت کا راستہ، ایک براہ راست خود جنت ہے۔ اب وہ جنت کے راستے کی بات نہیں کرتے تھے۔ یہاں بھی ان کا دعویٰ جو ہے یہ جنت کو جانے والے راستے کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اسی سے ان کی جو اندر کی چور بازاری ہے نا، وہ پکڑی جائے گی۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے، اب یہ نہیں کہتے تھے ہم جنت کے راستے پر چلنے والے ہیں، اس لیے کہ جب جنت کے راستے کی بات آئے گی نا، تو جب بھی راستے کی بات آتی ہے تو راستے پہ چل کر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کوئی تکلیف یا مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اب انہوں نے راستے کی بات نہیں کی، بلکہ ڈر کیا کام جنتی ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں نہیں، جنت میں جانا تو بعد کی بات ہے، اللہ جنت میں جانے کے لیے دنیا میں پہلے راستہ بتایا کرتے ہیں، پھر نجات ملتی ہے۔ اب ان کے دعوے کی تردید بھی کی۔ اب یہاں سے بعد مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اور ان سے یہ بات ہوئی، انہوں نے یہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کا اصل میں مل کر اکٹھا نظریہ تھا۔ یہودی عیسائیوں کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے، عیسائی یہودیوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم ہی جنتی ہیں، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تمام تفاسیر کو جب ہم سامنے رکھیں تو ہمارے اکابر نے جو بات بذات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہودی عیسائیوں کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھتے تھے، عیسائی یہودیوں کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھتے تھے۔ اپنا اپنا دعویٰ تھا، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن اپنا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں۔ اب لفظ بلا سے رب العالمین نے ان کا رد کیا ہے، اور یہ لفظ بلا وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں پہلے جو بات ذکر کی گئی ہے اس کی نفی اور اس کا رد مقصود ہو۔ بلا اللہ کہتے ہیں قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ اب نجات کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے نجات کا راستہ بتایا، جنت میں داخل ہونے کا طریقہ۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، دو چیزیں نجات کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے ضروری بنیاد اور اساس ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کو ذکر کیا، من اسلم وجہہ للہ، اپنی ذات کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے۔ لیکن ایمان باللہ کے لیے قرآن پاک میں یہ جو الفاظ اصطلاح استعمال ہوئی ہے نا، یہ بڑی معنی خیز ہے، اور قرآن پاک میں یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، بہت ساری جگہوں میں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا نام ہی کیا ہے؟ مسلمان، مسلم، اسی لفظ سے من اسلم وجہہ للہ۔ اب آپ دیکھیں گے چند صفحے آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے نا، اذ قال لہ ربہ اسلم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا؟ اسلم، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو۔ اب مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپنی ذات کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔
اس لیے ہم نے سب سے پہلے جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ہم نے تو مسلمان ہونے کو بالکل آسان تھا اور سیدھا سادہ، نہ کوئی عمل کرنی ہے، نہ کچھ کرنا ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی مشقت ہے، صرف بس یہ کیا نام استعمال کر لیں، جس طرح یہودی نام استعمال کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ فلاں کے پیروکار ہے، ایک نام رکھ لیا یہودی، عیسائیوں نے ایک نام رکھ لیا عیسائی، اسی طرح ہم نے ایک نام کے طور پر استعمال کر لیا کیا مسلمان، جبکہ مسلمان ہونے کی جو حقیقت ہے یہ بڑی جو ہے وہ گہری ہے اور بڑی دلچسپ ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ آسان سا کام نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اپنی ذات کو اپنے رب کے سپرد کرنا ہے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے۔ اور پھر کیسے سپرد کیا ہے؟ جب اسی اللہ نے کہا نا کہ میری توحید کو بلند کرنے کے لیے اپنے والد کے مقابلے میں آ جاؤ، تو والد کو چھوڑ کر اپنے رب کو اختیار کرنا اور اس کی بات کا ڈنکا بجانا، یہ کیا ہے؟ اپنی ذات کو اپنے اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ پھر جب اللہ کی ذات کہیں نا کہ وقت کے ظالم جابر حکمرانوں سے ٹکر لے لینی ہے، تنہا ہو کر، ڈرنا کسی سے نہیں، اب اللہ کی بات مان کر پوری حکومت سے ٹکر لے لے اور اکیلا ایک آدمی میدان کارزار میں اترے، یہ کیا ہے؟ وجہہ للہ، اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور وہ اللہ کی ذات کے سوا کائنات میں ڈرتا بھی پھر کسی سے نہیں ہے۔ پھر وطن چھوڑنا پڑا تو وطن بھی چھوڑ دیا، یہ کیا ہے؟ اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ پھر ویرانے میں اپنی بیوی بچے چھوڑ کے اللہ کہتے ہیں آ جا، کوئی ظاہر کوئی اسباب نہیں، پوچھتا تک نہیں، یا اللہ یہ کھائیں گے کیا کیا، پئیں گے کیا، کس چیز کو، رہیں گے کیسے، ان کا کیا ہوگا، پوچھا تک نہیں، مڑ کے نہیں دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ اپنے رب کے سپرد کر دینا ہے۔ اور جب آگ جلائی گئی تو بلا چوں و چرا اس میں کود جائے اور اپنی جان کو آگ کے سپرد کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ من اسلم وجہہ للہ، یہ مسلمان ہونا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی ذات کہے نا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دینی ہے، پھر بھی سوال نہ کرے اور پیچھے مڑ کے دیکھے ہی نہ اور اپنے کام کو کر گزرے، تو یہ ہے من اسلم وجہہ للہ۔ اور یہی بات جب اللہ نے آگے چل کر قرآن پاک میں کہی ہے نا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان، کہ تم جو ہے اپنی ذات کو اللہ اپنے رب کے سپرد کر رہے ہو، اپنے آپ وجود کو اپنے اللہ کے سپرد کر دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ اپنی ساری خواہشات کو اپنے قدموں کے نیچے روند کر ساری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کے احکام ایک طرف ہوں، تو اللہ کے ایک ایک حکم پر ساری دنیا کو قربان کر کے اپنے رب کی بات ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور یہ وہ مشکل کام تھا نا کہ جس کی وجہ سے اقبال نے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم، ہم تو کہتے ہیں نا مسلمان ہوں، تو اقبال کہتے ہیں کہ جب میں اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو پھر میں کانپنے لگتا ہوں۔ کیوں؟ کہ دانوں مشکلات لا الہ، کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی مشکلات کو جانتا ہوں، پھر میری زندگی آزادی کی زندگی نہیں رہے گی، پھر میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، پھر دنیا کی زندگی اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق نہیں گزارنی، پھر کیسے گزارنی ہے؟ پھر اس قید میں اور پابندیوں میں اور اللہ کے احکام کے عین مطابق۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، یہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی، یہاں پر صرف رب العالمین کی مرضی چلے گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چلیں گے۔ تو اللہ نے نجات کے لیے پہلی بات کیا فرمائی؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، یہ ہمارے اسلام کی حقیقت ہے کہ اپنے وجود کو بندہ کیا کرے؟ اپنے اللہ کے سپرد کر دے، اسی کا ہو کے رہ جائے۔ اور دوسرا کیا؟ وہ محسن، اچھے عمل کرنے والا، عمل حسن۔ عمل حسن کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وقت کا جو بھی نبی ہے اس نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ تو نجات کے لیے دو چیزیں ہیں، ایمان، اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے لایا عمل اور طریقے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اب اللہ نے گویا کہ یہود و نصارہ کا رد کرتے ہوئے نا ساتھ ایمان والوں کو متربع کر دیا۔ جس طرح یہود کا نام لے کر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، عیسائی صرف نام استعمال کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، بلا تم صرف نام استعمال کر کے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ بھی نہیں ہے،
بلکہ یہ دو کام تمہیں کرنے پڑیں گے، دنیا میں اپنی ذات اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کرنا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی ہے محسن، جہاں تک استطاعت اور ممکن ہو سکے تو ہم نے کیا کرنا ہے، زندگی بھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ اب جب ایسی زندگی گزرے گی، اللہ کہتے ہیں فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا قرآن پاک میں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے بار بار یہ صفت جو استعمال ہوتی ہے، کیا؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان والے اور متقی ہوتے ہیں، اللہ کی ذات ان سے غم اور دنیا کی فکر یہ ساری چیزیں دور کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں یہ صفت ہے جنت کی۔ یہ صفت کیا ہے؟ یہ جنت کی صفت ہے کہ وہاں پر کسی کا خوف بھی نہیں ہے، نہ صاحب کا کسی بات پہ کوئی غم اور دکھ ہے، نہ کسی بات کا اس کو جو ہے وہ کوئی احساس اور پریشانی ہے۔ تو یہ جنت کی صفت ہے۔ جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ایسے لوگ اہل جنت ہیں، اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو ان دو آیات میں یہود کا دعویٰ بھی ذکر کیا، اس کا رد بھی کر کے پوری انسانیت کو نجات اور کامیابی کی ایک راہ جو ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔